ٹی ایس ورلڈ کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم فرمائے، ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ ہاں جی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، پاورفل عمل کے ساتھ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس عمل کو صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بے حساب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں 4 کیلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ نقش والی کیلیں ہیں۔ یہ نقش مشین کے ذریعے اس پر نقش لکھا جاتا ہے، ان پر پڑھائی بھی کی جاتی ہے۔ جن حضرات کو اس کی حاجت ہو، ضرورت ہو تو کیش آن ڈلیوری آپ منگا سکتے ہیں۔ آرڈر بک کیجیے گا، ہمارا نمبر آپ کو مل جائے گا، بآسانی اس پر کال کیجیے گا، واٹس ایپ نمبر ہوگا، میسیج کیجیے گا اور اپنے گھر بیٹھے آپ ان کیلوں کو منگا سکتے ہیں۔ آخر ان کیلوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو عمل دینے والا ہوں سورہ یاسین شریف کے بارے میں۔ سورہ یاسین شریف کی فضیلت کیا ہے؟ اگر جو شخص روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ایک بار پڑھ لیتا ہے، کر لیتا ہے، یا پڑھنا نہیں جانتا، جو سن لیا کرتا ہے، موبائل کو سائڈ میں رکھنے کے بعد جو سن لے، تو انشاءاللہ سورہ یاسین شریف وہ سورہ ہے، وہی سورہ یاسین ہے جس کی چند آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے اوپر جب مٹی پر دم کر کے پھینک کر ماری تھی تو سارے کے سارے کفار اندھے ہو گئے تھے۔ اللہ کی قسم، لیکن الحمدللہ ہم حضور کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں۔ حضور کا وسیلہ دے کر کے دعا کریں، یاسین شریف کی تلاوت کریں، اس کے عادی بن جائیں۔ اور جس طریقے سے اگر آپ کے مکان کے اندر کوئی اسی طرح کی مصیبت ہو، آفت و بلا ہو، تو آپ سورہ یاسین شریف ان 4 کیلوں پر دم کر دیں۔ ہر کیل پر 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، 1 کیل پر دم کر دیں، دوسری مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، دوسری کیل پر دم کر دیں، تیسری مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، تیسری کیل پر دم کر دیں۔ اسی طریقے سے 4 کیلوں پر آپ کو اول اور آخر درود پاک پڑھ کر یاسین شریف کی تلاوت کرنا ہے، دم کر دینا ہے، اور اپنے مکان کے مین دروازے پر آپ کو زمین کے اندر داب دینا ہے، زمین کے اندر ٹھوک دینا ہے، اس کی نوک کو نیچے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کیلوں کے اندر نقش موجود ہیں، پڑھائی کی ہوئی ہے۔ ورنہ اگر آپ کو کیلیں اگر کرنا مشکل ہو جائے یہ کیل والا عمل، تو آپ روزانہ 1 مرتبہ یا اپنے مکان کے اندر، اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے، بزنس پر، اپنی شاپ پر، کلینک پر آپ محبت کے ساتھ، دل جوڑ کے ساتھ باوضو 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت بلند آواز سے چاہے کر لیا کریں، اگر پڑھنا مشکل ہو تو آپ سن لیا کریں۔ آپ اپنے چند منٹ اپنی قیمتی نکالیے گا، یاسین شریف کی تلاوت ضرور سنیے گا۔ یہ چند منٹ آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے خوشحالی دے سکتے ہیں۔ یہ چند ہی منٹ ایسے ہوں گے آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں ہر قدم پر کامیابی دے سکتے ہیں۔ آپ جس کاروبار پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اللہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ آپ اپنی شاپ کو کھولیں، دکان کو، میڈیکل کو، کارخانے کو، فیکٹری کھولیں، آپ یاسین شریف کی تلاوت ضرور سن لیں سائیڈ میں موبائل رکھنے کے بعد۔ جو شخص ایسا کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے بزنس میں ایسی ترقی عطا فرماتا ہے کہ چند دنوں کے اندر وہ ایسا امیر و کبیر بن جاتا ہے، کہ ایسا رئیس اعظم بن جاتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کے پاس غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں کر پاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ آخر میں نے ایسا کون سا عمل کیا، اللہ کو میری کون سی عادات پسند آئی۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ سورہ یاسین اپنے اندر اتنا پاور رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز ہمیں ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آئیے محبت کے ساتھ یاسین شریف کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه
من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.